السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دعا ہے میری جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے رکھیں۔ جی جناب، تو جیسے کہ آپ نے میری شروع کی ویڈیو سے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ آج میرے گھر میں کچھ خاص ہے۔ جی، آج آ رہے ہیں میرے ہسبینڈ کے کچھ فرینڈس ڈنر کے لیے، تو میں نے سوچا کہ چلیں جی گھر کی بھی کچھ اچھے سے صفائی کروا لی جائے، اور ساتھ ساتھ میں لگی ہوئی ہوں کوکنگ پہ۔ تو بس اسی کے دوران میری ایک فرینڈ کا فون آ گیا جو بیچاری بہت پریشان تھی اور اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی کچھ باتیں میرے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی۔ تو بس یہ سب کام کرتے کراتے میرے ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، کچھ پرانی باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو رہی تھیں۔ ہم کب سوچ کو اپنی بدلیں گے اور کب سسرال والے اب بہوؤں کو، جن کو اتنے پیار سے بیاہ کے لے جاتے ہیں، انہیں اپنی بیٹیاں بنائیں گے اور اپنی بیٹیاں سمجھیں گے؟ کب اپنی سوچ کو بدلیں گی میری بہنیں؟ تو پلیز آپ لوگ اس طرح سے نہ کریں۔ جن بچیوں کو آپ لوگ اتنے پیار سے، محبت، چاہت سے آپ لوگ بیاہ کے لاتے ہیں، اتنے منتیں کر کے، اور لڑکی والوں کو آپ وعدے قسمیں کر کے آپ لوگ رشتہ لیتے ہیں، بچیوں کا رشتہ مانگتے ہیں، ہم آپ کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھیں گے، تو شہزادی بنا کے رکھیں گے، تو فلاں کریں گے، اور پھر جاتے ساتھ ہی تیور ایسے چینج ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ لوگ تو وہ تھے ہی نہیں، بندہ پہچان میں ہی نہیں آتا یار۔ ایسے میں خود دنگ رہ جاتی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو، بچیاں بیاہتے وقت تو بہت سے وعدے، بہت سے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے، اور پھر فوراً ہی سب کچھ چینج ہونے لگ جاتا ہے۔ خدا را جس گھر میں نندیں ہیں وہ بھی اپنے بھائیوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کے جذبات کا، ارمان کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، ہم کسی کی بچی کو بیاہ کر لاتے ہیں بہت سی خوشیوں کے ساتھ، اور وہ بچیاں بھی بہت سے ارمان اور جذبات لے کے اپنے دل میں بہت سے ارمان سجا کے وہ آتی ہیں، اور پھر آتے ساتھ ہی مہینے ڈیڑھ میں ہی جو ہے وہ تمام باتیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور سارے کام جو ہے بہو کے اوپر لاد دیے جاتے ہیں کہ جی تم دوپہر کا کھانا بناؤ گی، تو سسر صاحب کا آرڈر ہوتا ہے کہ جی مجھے تو صبح 8 بجے ناشتہ چاہیے۔ ارے بھائی خدا را، اللہ کے بندوں، بہو لانے سے پہلے کون کرتا تھا آپ کے یہ سب کام؟ کیا آپ کا گھر جب نہیں چل رہا تھا؟ تو یہ ساری باتیں آپ سوچیں اور دوسروں کی بیٹیوں کا بھی احساس کریں۔ تو یہی بس سب باتیں میری فرینڈ نے بھی مجھے کچھ بتائیں، بہت دکھی تھی وہ بھی، تو یہی سب میرے دل میں چل رہا تھا، اور بہت ہی مجھے دل میں دکھ سا محسوس ہو رہا ہے کہ یہی جو مائیں ہوتی ہیں جب اپنی بیٹیوں کے رشتے دیکھتی ہیں تو تب تو ان کے بہت سے بھائی اونچے خیالات ہوتے ہیں، اور بہت سی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا تو بالکل ہی تنہا ہو، تو نندوں کا بھی بالکل بھی جھنجھٹ نہ ہو، تو زیادہ دیورانیاں جٹھانیاں بھی نہ ہوں، اور ساس سسر تو ہوں ہی نہ، تو کیا بات ہے۔ تو اپنے لیے تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تو ایسا پیکیج ڈھونڈتے ہیں، اور جب ہم دوسرے کی بیٹی لے کر آتے ہیں تو اس کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے، فوراً سے جھٹ سے جی ابھی مہینہ ہوا نہیں شادی کو، اور میٹھے میں ہاتھ ڈلواتے ہیں کہ چلو بھائی اب تو میٹھے میں ہاتھ ڈل گیا، اب کچن جو ہے بہو صاحبہ سنبھالیں گی، اور وہ بیٹا، وہ بھی جس کو ہم اتنی پیاری سی بیوی لا کر دیتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، تو جی وہ بھی بس وہ چند دن کی خوشیاں ہوتی ہیں اس کی۔ اگر ہم یہ بات سوچ لیں نا کہ ہم اپنی بہو کو کوئی بھی تکلیف نہ دیں، اس طرح کے مسائل میں نہ پھنسائیں، ان سب باتوں سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے بیٹے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جن ماؤں کو اپنے بیٹوں سے پیار ہے یا محبت ہے، تو میں تو یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ وہ اپنی بہوؤں کو کبھی بھی نہیں ستائیں گی، کیونکہ اگر ہم اپنی بہوؤں کو ستائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو خدا را میری وہ بہنیں جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں، آپ کروائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ بہوؤں کو بالکل ہی کچھ بھی نہ کام دیں، کوئی ذمہ داری نہ ڈالیں، نہیں، آپ لوگ ان کو دیں، لیکن پلیز اس سے پہلے آپ لوگ کچھ ٹائم دیں بہوؤں کو، کم از کم 6 مہینے یا 1 سال، تاکہ جو بھی آپ کے گھر میں ایونٹ ہے، تہوار ہے، عید ہے، بقرعید ہے، وہ تمام کام آپ کی بہو کو سمجھ میں آ جائیں، اور وہ آپ کے رہن سہن کو اچھے سے سمجھ لیں۔
میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ تمام ہی سسرال والے غلط ہوتے ہیں. اکثر اوقات بچیوں کی بھی جو ہے کچھ ایسی تربیت ہوتی ہے یا اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی. تو وہ بچیاں بھی ایسا نہ کریں. اپنے جب آپ بیاہ کے آئی ہو سسرال کو اپنا گھر سمجھیں، ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھیں اور عزت و احترام کے ساتھ رہیں. تو بس یہی کچھ باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اور ایک بہت ہی خاص میں نے بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. منڈے کو میرا ایک بہت ہی اسپیشل اور خاص ولاگ آنے والا ہے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا، بالکل بھی مس مت کیجیے گا منڈے کو. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے آپ کو ملے. تو جناب اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا کامنٹ باکس میں کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگتی ہیں اور میں آپ کے لیے کس طرح کے ولاگ بنایا کروں. یا آپ لوگ مجھے کوئی بھی موضوع میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں آپ کے ساتھ. تو ملتی ہوں آپ کے ساتھ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تو ضرور دیکھیے گا آپ میرا نیکسٹ ولاگ. ملتی ہوں آپ سے میں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.